ناظرین، سال 2025 میں کیا ہوگا؟ قیامت کی کون کون سی نشانیاں پوری ہونے جا رہی ہیں؟ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی 2025 کے حوالے سے کی گئی پیش گوئیاں آج ایک ایک کر کے سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی ان حیرت انگیز پیش گوئیوں کا ذکر کریں گے جو انہوں نے اشعار کی صورت میں مستقبل کے حالات کے متعلق کہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سچ ثابت ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ تقریباً 900 سال پہلے ایک باکمال صوفی بزرگ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی گزرے ہیں۔ ان کے ہزاروں فارسی اشعار پر مشتمل دیوان کے علاوہ ایک مشہور قصیدہ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے فارسی اشعار کی صورت میں آنے والے حالات کی پیش گوئی کی ہے۔ ان اشعار کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 2000 کے قریب بتائی جاتی ہے، مگر محققین کو صرف 300 کے قریب اشعار دستیاب ہو سکے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے اشعار میں برِ صغیر کے ان بادشاہوں کے نام موجود ہیں جو ان کے سینکڑوں سالوں کے بعد پیدا ہوئے۔ مثلاً مغل بادشاہ امیر تیمور کا ذکر ان کی پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے ایک شعر میں کیا گیا ہے۔ پھر لودھی خاندان کے حکمران سکندر لودھی اور ابراہیم لودھی کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر اور شاہ جہان کے نام بھی ان اشعار میں موجود ہیں۔ ان اشعار میں خاندان مغلیہ کے تمام اہم حکمرانوں کی ترتیب وار پیش گوئیاں کی گئی ہیں جو انگریزوں کے ہندوستان میں داخل ہونے تک جاری رہتی ہیں۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ نعمت اللہ شاہ ولی نے قرآن کی روشنی میں قیامت تک پیش آنے والے بڑے واقعات کا ذکر بھی اس قصیدے میں کیا ہے۔ ان کے اشعار میں مختلف قافیے استعمال ہوئے ہیں جیسے بینم یعنی میں دیکھ رہا ہوں، پیدا شد یعنی پیدا ہوگا، اور دیگر قافیے جیسے زمانہ، بہانہ، غیب، غیبانہ وغیرہ۔ وہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہا ہوں، میں زمانے کی حالت دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات میں علم نجوم کے ذریعے نہیں کہہ رہا بلکہ میں ذات باری تعالیٰ کی طرف سے دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے مغلیہ دور کے آغاز کی پیش گوئی ان الفاظ میں کی ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ دنیا میں پیدا ہوگا، اس کا نام تیمور شاہ ہوگا اور وہ صاحب قرآن ہوگا۔ یہی تیمور شاہ 1398 میں ہندوستان کے بادشاہ محمد تغلق کو شکست دے کر دہلی پر قابض ہوا اور یوں یہ پیش گوئی حقیقت بن گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب سکندر لودھی سے ابراہیم لودھی تک نبوت پہنچے گی تو فتنہ برپا ہوگا۔ پھر بابر، ہمایوں، شیر شاہ سوری، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب کی آمد، حکمرانی اور دیگر تفصیلات بھی اشعار کی صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ نادر شاہ کے حملے کی بھی پیش گوئی فرمائی گئی ہے۔ نادر شاہ ایران سے آ کر ہندوستان کا تخت چھین لے گا، اس کی تلوار سے دہلی میں قتل عام ہوگا۔ پھر بابر کے زمانے میں سکھ مت کے بانی گرو نانک کا ذکر آتا ہے۔ بابر بادشاہ کے چند روز بعد ایک فقیر نانک پیدا ہوگا، لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس کا بہت چرچا ہوگا۔ پھر سکھوں کے مظالم، عیسائیوں کے ہندوستان پر قبضے اور ان کے 100 سالہ حکومت کی بھی پیش گوئیاں موجود ہیں۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم، انگریزوں کی حکومت اور پھر ان کا انخلا اور پاکستان و بھارت کی تقسیم، کشمیر کا مسئلہ، مہاجرین کی ہجرت اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اس ظلم و ستم کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم کرے گا، نصرت اور مدد پڑوسی ممالک سے آئے گی، شمال سے ایک لشکر آئے گا جو منگول لشکر ہوگا، ایران، فارس اور ترکی کی طرف سے بھی مدد آئے گی،
اور یہ سب اس وقت ہوگا جب حج کے بعد اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو غیبی مدد حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں میں گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان فاتح اور کامران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مغلوب کو غالب کرے گا۔ یہاں لشکر منگول سے مراد چائنا کی فوج بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تک ان کی آمد نہیں ہوئی، اس لیے یہ پیش گوئیاں مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں جب ظلم اور بدعت حد سے بڑھ جائے گی تو مغرب سے ایک نیک حکمران ظاہر ہوگا، وہ کفار کو قتل کرنے والا، دین اسلام کا محافظ اور سید المرسلین حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پیروکار ہوگا، وہ ملک کا محافظ بن کر ظاہر ہوگا۔